خالد سندھو صاحب، یہ اب ظاہر ہے ذمہ داری اس وقت یہ حکومت کی ہے صورتحال کو ڈیل کرنا. ایسے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ خود براہ راست شریف فیملی کا پارٹ بھی ہیں. کچھ ایسے نام بھی سامنے آئے جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں رہ چکے ہیں، آئی پی پیز کے مالکان ہیں یہ لوگ. اگر کچھ اور نام ہو تو آپ بھی ذرا شیئر کیجیے گا، آپ کے علم میں ہوں. اور جو لوگ ہیں یہ لوکل جو انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ کیوں حکومت ڈیل نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے یہ کسی صورت بھی ایسے احتجاج نہیں ہے کہ کوئی مخصوص نشستوں والا یا کچھ اور مانگنے والا. یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے. میں مسلم لیگ نون میں 1996 سے ہوں اور ہمیشہ، لیکن اس کے باوجود لاٹ آف ریسپیکٹ فار جماعت اسلامی، اور بڑا منظم طریقے سے بات کرتے ہیں. کوئی کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں دیتے، کوئی گملہ تک نہیں توڑتے، لیکن اپنی بات ضرور کرتے ہیں. اور یہ کامن مین کی آواز ہے بیسیکلی، کیونکہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جس قسم کے فائنینشیل ٹرمز ہیں یا حالات ہیں، ان کی وجہ سے ایک عام آدمی جو اس کا جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ان کے مطالبات ہیں اس کے بارے میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی، چونکہ میں ذاتی طور پہ بھی میں تو لیگل آدمی ہوں، لائر ہوں، اور ساتھ میں سیاست بھی ہوں وٹ ایور 2002 سے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل جو طارق صاحب اور دوسرے افراد گئے تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ فائنینس جو اپنا بابڈا کا منسٹرز ہے اور ان کا سیکرٹری وہ چائنا میں تھے، پھر خلا گئے ہیں. میں خود بھی پاکستان میں موجود نہیں ہوں، میں آیا ہوں کسی اپنے ذاتی کام سے. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے ان کو ساتھ لوپ پہ لے کے فیصلے کرے گی. کیونکہ یہ اپنی بات نہیں کر رہے، اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے، یہ عوام کی بات کر رہے ہیں، کامن مین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کی آواز ہے. یہ ان کا نہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. میں اس حوالے سے میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں جس کا فیبرک یہ ہے کہ جو سچی بات ہے اس کو کر دینا چاہیے. اور اسی میں امیر العظیم صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ جن کی جو آواز ہے اور جو بھی یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں بلکہ عام آدمی بھی یہی چاہتا ہے، اس پہ کم سے کم بوجھ پڑے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسائش سے گزار سکے، اچھے طریقے سے گزار سکے. کیونکہ یہ صرف اشرافیہ کا وقت نہیں ہے کہ وہی آسانی سے سانس لے سکے اور اپنا ساری سہولیات لے سکے. کامن مین کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. تو طاہر صاحب، یہ اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے کچھ ایسا نتیجہ اخذ ہو رہا ہے، تاثر یہ بن رہا ہے کہ جو ان کے 10 مطالبات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل وہ جائز ہیں تمام مطالبات، ان 10 کے 10 کو منوان تسلیم کیا جائے گا، یا اس پہ بھی ان سے کوئی بارگیننگ والی سچویشن ہو سکتی ہے کہ چلو یہ 2 مان لو، 3 مان لو، اور ابھی آپ روانہ ہو جائیں، پھر ہم باقی چیزوں پہ آگے دیکھتے ہیں. کوئی ایسی ٹال مٹول تو نہیں حکومت کے ذہنوں میں؟ نہیں، Nawab Sahab, I'm not in a position, Nawab Jahangir Sahab, to tell you such kind of things because I'm not in that particular issues. چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم تھا، میں آ گیا ہوں. لیکن میرا جو اپنا ہے کہ جو بھی ان کے مطالبات ہے، جو بھی اس میں سے ٹیکنیکلی، اور آپ نے جس طرح فرمایا ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھ جائے گی آج یا کل، میرا خیال یہ کل بیٹھ جائے گی. اور ڈیفینیٹ ان کی بات جو میں دوبارہ پھر دہرانے لگا ہوں کہ یہ کامن مین کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. اس لیے ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا. اور جو بھی ہے، جو مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے مانے جا سکتے ہیں، میں نے آج کا کنفیشن کیا ہے جی، چونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے ان باتوں کا پتہ ہے. لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ مطلب یہ جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ بلک ضرور ہے. تو خلیل طاہر سندھو صاحب، یہ نوٹ پبلک جماعت اسلامی کو دے رہی ہے، لیکن ووٹ آپ کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، یہ ووٹ کی تقسیم ان جماعتوں میں ہو رہی ہے. یہ کیا سوچ ہو سکتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بڑے پھر احترام کے ساتھ امیر العظیم صاحب سے ایک لائٹر نوٹ پہ ہے کہ حبیب جالب جب اپنا موچی دروازہ میں نظمیں پڑھتے تھے، بڑی انقلابی شاعری کرتے تھے، تو 76 لاکھ 70 لاکھ اتنے لوگ ساتھ، اس سے بھی زیادہ سارے 1000 اکٹھے ہو جاتے تھے. لیکن جب انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے 1600 ووٹ تھے. تو یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جماعت کا یا دوسری تھے. ہاں، جماعت اسلامی کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کا طریقہ کار ہے، شورا ہے، یہ وہ اٹریکٹ ضرور کرتا ہے جی سب کو، اور یہ پورے کارکن کو ایک پورا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو سول نافرمانی کی بات کر رہے تھے امیر العظیم صاحب، میرے لیے محترم ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھ چکی ہے، اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، اور جو آپ نے کچھ مطالبات جو آپ نے کہے ان میں سے شاید کچھ تسلیم بھی، جو جس طرح میں نے آپ سے ابھی گزارش کی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے خفیہ کام کریں، یہ کریں، تو یہ آلریڈی ہوتا ہے اور اور بھی مزید ہوگا. اور ڈیفینیٹ چونکہ آپ کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، آپ سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور آپ پرامن لوگ ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ مسائل، آپ کے بہت زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے بڑی مؤثر آواز جو ہے وہ اٹھائی. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.